جو اپنے سنگ ایک امنگ کا پیام لایا، جو اپنے سنگ ایک امنگ کا پیام لایا، جو دامن میں سمیٹے آزادی کا سلام لایا، میں کیسے اس کے جذبے کو قلم بند کروں جو میں خانہ غیرت سے خودی کا جام لایا۔ میرے قلم نے جسارت کی اس مرد آہن و خودار کی زندگی کے چند پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کہ جو مسلمانان بر صغیر کے لیے امید کی آخری کرن بن کے آیا، جو شاعر مشرق کہلایا، جس نے حکیم الامت کا لقب پایا اور جس نے در حقیقت سوئی ہوئی قوم کو یہ کہہ کے جگایا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ 100 سال سے سوئی ہوئی قوم کو جگانا فقط اقبال کے تصوف کا معجزاتی کرشمہ ثابت ہوا۔ دو قومی نظریے کی تیز دھار تلوار گلوئے دشمنہ پہ ایسی چلی کہ رام رام کی صدائیں بھی اللہ اللہ پکار اٹھیں، فرنگی چاروں شانے چت ہوا، حماقت بتان وہم و گما ایک چراغ روشن میں بدل گیا، اور اقبال کا تصور خودی بر صغیر پاک و ہند کے ہر کونے میں یوں مہکا کہ ادائے گلستان ایک نئی کروٹ بدلی۔ اقبال نے قائد کے ساتھ مل کر نہ صرف مسلمانان بر صغیر کو ایک بلند پایہ رہنمائی فراہم کی، بلکہ ایک تاریخ ساز دن کو بالآخر وہ نظریہ پیش کر ڈالا جو قیام پاکستان کی وجہ بنا۔ یہ تصور اقبال ہی تھا، تیرے رنگ الگ تیرے ڈھنگ جدا، تیرے رنگ الگ تیرے ڈھنگ جدا، میں صدائے فلک تو صنم کی ادا، میں یقین الہ تو وہم کی فضا، تیری چال جفا میرا عزم وفا۔ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ایک فقید المثال لمحے میں دو قومی نظریے کو ایسے مؤثر انداز میں پیش کیا کہ دانش مند اس نقطے پر لاجواب ہو گئے۔ سچ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب، ان کے رواج، ان کی رسمیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی معیشت، ان کی معاشرت اور ان کی بصیرت سب مختلف۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ندی کے دو کنارے باہم مل جائیں؟ یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ اپنے درد کو تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے اور اس کی دوا بھی ڈھونڈتا ہے، لیکن اقبال اس ہستی کا نام ہے جس نے ملت کے درد کو محسوس کیا، اس کی شدت کو خود میں اتارا، اسے شاعری کا روپ دیا اور ہر فورم پر مسلمانان بر صغیر کو عملی رہنمائی بھی فراہم کی۔ علامہ اقبال نے اپنی پوری زندگی ملت اسلامی کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے اپنی بے مثال فہم و فراست کے سبب بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کو دو قومی نظریے کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہیں ان کے آباء و اجداد کی جرأت و بہادری کی مثالیں دے کر یہ ترغیب دی کہ مرد مومن کا اپنے صراط مستقیم پر ڈٹ جانا ہی اصل میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بال جبریل، بانگ درا، پیام مشرق اور ضرب کلیم جیسی شعرائے آفاق تصانیف آپ کی ادبی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دیار دل سے نکل کر کشادہ ذہنی تک، دیار دل سے نکل کر کشادہ ذہنی تک، ہر ایک مقام پہ مجھ کو اقبال یاد آیا۔ یہ ضروری نہیں کہ زندگی ہر بار ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم اپنے دستے ہنر سے تراشے شاہکار کو دیکھ پائیں۔ یہی کچھ شاعر مشرق کے ساتھ بھی ہوا، اور یوں قیام پاکستان سے تقریباً 9 سال قبل 21 اپریل 1938 کو علم و ادب کا یہ روشن دیا ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ لیکن آپ کی تحریک زندہ و جاوید رہی۔ آپ نے دل مومن میں جو آتش خود مختاری کو ہوا دی وہ چلتی رہی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو دوسری اسلامی نظریاتی ریاست اس دنیا کے نقشے پر ابھری۔ مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ مثل آج جب میں اقبال بے مثال کو یاد کر رہا ہوں، نہ جانے کیوں میرے الفاظ میرے تخیل کا ساتھ نہیں دے رہے، میری چشم بیتاب میں شرمندگی کے آنسو رواں ہیں، اور بے ساختہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ تو نے جسے جگایا تھا وہ پھر سے سو گیا، تو نے جسے جگایا تھا وہ پھر سے سو گیا، جذبہ خودی سے جلتا دیا معدوم ہو گیا،
ہر چشمے محب وطن اشک بار ہے، ہر چشمے محب وطن اشک بار ہے، اقبال مجھے پھر سے تیرا انتظار ہے، اقبال مجھے پھر سے تیرا انتظار ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔